بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرآن کریم میں سب سے جو خطرناک چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرک. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ایمان والو، اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ جو مشرک ہے وہ پلید ہے. فلا تقربوا المسجد، اس کو اپنی مسجد کے قریب بھی نہ آنے دو. مسجد کے قریب کیوں نہ آنے دو؟ اس لیے کہ وہ فطرت پر نہیں ہے. جو فطرت ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، وہ ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی حدود اور قیود کی پابندی بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں بناتا. اب ہم نے شرک کو صرف یہ یہاں تک سمجھ لیا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مشرک ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگتا ہے وہ مشرک ہے. اور مدد مانگنے کے کئی ایک طریقے، سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع ہو گئے، اور اپنی زبان سے نہیں، آپ نے اپنے عمل سے بھی پکارا ہے. اگر کسی نے کوئی تعویذ گلے میں لٹکایا تو وہ شرک ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں یا پھر آپ کسی تعویذ سے مدد مانگ رہے ہیں. اگر تعویذ گلے میں ہے تو وہ بھی شرک ہے. اور شفا کی نیت سے گلے میں، ہاتھ میں، جسم پر کہیں بھی کوئی چیز آپ نے لٹکائی، باندھی، گھر میں رکھی، سب کے سب جو ہے وہ اعمال وہ شرک کے اندر شامل ہوں گے. اصل موضوع جو ہے وہ یہ کہ انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اور کون کون سی بیماریاں اس کے ساتھ لگتی ہیں. سب سے پہلی جو بیماری لگتی ہے وہ انسان کا اپنی فطرت سے ہٹ جانا، اور اس کے بعد ایسی چیزوں کو اختیار کر لینا جس کی وجہ سے انسان کہلانے کے لائق نہ رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کو جو ہے نا وہ جوڑا اس کا بنایا ہے. ایک مرد اور ایک عورت کی شادی یہ فطرت ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب جو ہے نا وہ کام شروع ہوا. پاکستان میں بھی اس طرح کے کیسز آئے، یورپ میں بھی آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اس طرف ایک جو لوگ ہیں، لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ لوطی جو افعال ہیں، قوم لوط والے، یعنی مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے کام. اس لیے اس پر جو ہے نا وہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں سمجھ آنا ان باتوں پر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں. شادی چونکہ فطرت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں جو ہے نا وہ تمہارے جوڑے بنائے ہیں. میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک بیوی کی شکل میں اللہ نے تمہیں تقسیم کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنی امت پر اس بات پر فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے. اب یہ اس کے پیچھے بہت سارے منصوبے دنیا کے اندر چلنا شروع ہو گئے کہ اگر مرد کی مرد سے شادی ہوگی تو ظاہر بات ہے اولاد نہیں ہوگی.
عورت کی عورت سے شادی ہوگی تو اولاد نہیں ہوگی. دنیا کی آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے مختلف منصوبے جو ہیں وہ لانچ کیے جاتے ہیں، اور ہم چونکہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اور ہمارا عقائد، ہمارے ایمان اور توکل علی اللہ ہمارا بہت ہی کمزور ہے، اس لیے ہم ان تمام منصوبوں کا شکار ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بھی دی اور علم بھی دیا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے ان سے حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے نکال لیا، بچا کے نکال لیا. بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، برے اور بد کردار لوگ تھے. اور پھر فرمایا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. وہ اپنے شرک اور کفر کے ساتھ بڑی خباثتوں اور نجاستوں میں رہتے تھے. بنیاد اصل کسی بھی گناہ کی بنیاد انسان کا اللہ رب العزت سے دور ہونا ہے. کسی بھی گناہ کی بنیاد، وہ گناہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو، اور جو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. یقیناً ہر وہ شخص جو صرف اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، اللہ کی ایک نہیں مانتا. اللہ کو تو مان رہا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتا. محمد رسول اللہ کو تو مانتا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ایک نہیں مانتا. تو یہ وجہ ہے بنیادی کہ انسان جب اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی خواہشات کو کفر اور شرک کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا، وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص ڈی ٹریک بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین. جو خبیث عورتیں ہیں نا وہ خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، جبکہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اس دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر، خاص طور پہ مسلمانوں میں، اور سب سے زیادہ پاکستان اور سعودی عرب کے اندر اس چیز کو لانچ کیا جا رہا ہے. میری بہت زیادہ والدین سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنی اولادوں کے معاملات پر نظر رکھیں. آپ لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ میں سے ہر ایک رعایا ہے اور ہر ایک مسئول ہے. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، والدین سے پوچھنا ہے کہ اولاد میں نے اس لیے دی تھی کہ تم ان کو جو ہے نا وہ اینڈرائیڈ لے کر دے دو، تم ان پر کوئی نظر ہی نہ رکھو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری اولاد کر کیا رہی ہے، تمہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہ ہو. اور آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ میں نے ایک والد کو اپنی اولاد کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، تکلیف میں دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو اپنی کمزوری مت بنائیں، اولاد کو کمزوری مت بنائیں. اسی اولاد کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہونا ہے، اسی اولاد کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہونا ہے آپ کا. آپ خود نمازیں پڑھتے رہیں، اولاد کو نماز کا نہ کہیں تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں. آپ خود روزے رکھ رہے ہیں اور اولاد کو اٹھا نہیں رہے روزہ رکھنے کے لیے. آپ عبادات میں بڑا اچھا اہتمام ہے آپ کا. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، انہیں ادھر سامنے ادھر کیمرہ نہ سامنے. اولاد کے معاملے میں ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ میں 2-3 کمزوریاں بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی کمزوری یہ ہے کہ والدین خود بے نماز ہیں. والدین خود بے نماز ہیں تو اولاد کو کس طرح سے وہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی آپ نماز پڑھیں یا نماز کے لیے اٹھو. اگر اولاد نمازی ہے اور والدین بے نماز ہیں
تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اولاد کہیں اور سے سبق لے رہی ہے، آپ کی اولاد کہیں اور سے سیکھ رہی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو نیکی کی کوشش نہیں کی تو آپ کی جو اولاد کے اندر نماز کی جو چیز، نماز کی محبت داخل ہوئی، وہ فطرت ہے، وہ فطرت کی وجہ سے داخل ہوئی ہے۔ آپ نے پنجابی کی مثال سنی ہوگی کہ نیکاں چو بد تے بداں چو نیک، سنی ہے نا؟ یہ فطرت ہے کہ آپ کے اندر اگر نیکی ہے تو وہ بھی والدین کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، یعنی ہر اولاد، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، آگے اس کے والدین ہیں۔ تو والدین نے اپنا کردار بنیادی طور پہ ختم کر دیا ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد سے ڈرنے لگ جائیں، اپنی اولاد کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اولاد آپ کی کمزوری ہے، اولاد آپ کا خون ہے، آپ کا جگر ہے، لیکن اولاد کے معاملے میں دین کے مسئلے کو بنیاد بنا کے کبھی بھی اولاد کے سامنے آپ کو ڈرنا اور خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اپنی اولاد پر آج سختی کریں گے، کیوں فرمایا کہ 11 سال کی عمر میں اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ سختی کرو نماز کے لیے؟ نماز نہیں پڑھتے تو ان کی پھینٹی لگاؤ، کیوں کہا؟ ہم نے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بچوں کو مارا ہے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہم نے، یا کپڑے صاف ستھرے نہ پہننے کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو بہت پھینٹی لگائی۔ بچہ شام کو دیر سے گھر آیا تو ہم نے بڑا مارا ہے، کیوں؟ پورے دن میں کبھی پوچھا ہے کہ بھی ہم اپنی اولاد کو نماز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ بچوں سے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بچوں سے پوچھا کہ والدین کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اور جب والدین اپنی اولاد کو کمزوری بنا لیں گے تو یاد رکھیں، سبحان اللہ العظیم، پھر فتنوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فتنے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اپنی اولاد، ایک مرغی جو ہے نا، مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہ خود بھیگ رہی ہوتی ہے، بارش میں خود بھیگ رہی ہے، لیکن اپنے بچوں کو اس نے پروں کے نیچے بٹھا کے رکھا ہو، کیوں؟ کہ میرے بچے گیلے نہ ہو۔ یہ ماں کا رحم ہے۔ اور ماں جو دنیا میں ایک آگ کا انگارہ اپنی اولاد کی ہتھیلی پر برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم میں جلتے ہوئے اپنی اولاد کو برداشت کر لے۔ آپ دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کون سی تیاری کی آپ نے اپنی اولاد کے لیے؟ بچہ سکول نہیں گیا تو آپ نے پھینٹی لگائی اس کو، بچے نے گھر میں قرآن نہیں پڑھا یا قاری صاحب کے پاس نہیں بیٹھا جا کے، کیونکہ وہ ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ تو ہماری وہ فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی اولاد کے اوپر توجہ رکھیں، اپنی اولاد سے پوچھیں کہ بیٹا نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، ان کے نیکی کے کاموں میں بچوں کو حوصلہ افزائی کریں، اور جو بدی کے کام ہے اس پر ان کو سزا بھی دیں۔ اور پہلی دفعہ میں نہیں، یہ نہیں کہ بھئی فوراً ہی آپ آج ہی جا کے ڈنڈا اٹھا لیں، پہلے بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جب اصلاح نہ کر پائیں تو پھر سختی کریں، جو اسلام کا اور قرآن کریم کا بنیادی اصول ہے۔ تو یہ میری بات آپ تک نہیں رہنی چاہیے، اپنے آگے بچوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو ضرور بتائیں، کیونکہ آپ نے اگر ایک بات کو سن لیا ہے اور قرآن اور حدیث کی بات ہے تو اس کو آگے پہنچانا یہ آپ پر فرض عین ہے، آپ پر لازم ہے کہ اپنی اولادوں کو جا کے اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ دونوں ہاتھ رکھ لیں ابھی گھٹنوں پہ انشاءاللہ، تو رقیہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔